أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کاش ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی مردوں کی طرح دگنا حصہ ملتا اور دوسرے احکام میں ہم ان کے دوش بدوش کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم ان کا ساتھ دیتے، اور پھر فرمایا کہ فلاں فرق ہے مردوں میں اور عورتوں میں، عورتیں جہاد کے لیے نہیں جا سکتی، مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ گواہی دیں گی تو دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرد کو میراث میں ڈبل حصہ ملتا ہے اور عورت کو اس کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ تو جب اس طرح کی بات کی تو دونوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لہذا کسی بھی ایسی بات کی تمنا مت کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پر طاقت اور قوت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ طاقتور بنایا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ مرد کا حسن اس کی طاقت ہوتی ہے اور عورت کا حسن اس کے جسم کے اندر اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے اخلاق ہوتے ہیں، اس کا کردار عورت کے حسن ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح میراث میں مردوں کا ملنا، مردوں کو ڈبل حصہ ملنا یا مردوں کی گواہی کا کامل ہونا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی معاملے میں فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے اور اس کو ممتاز کیا ہے تو کوئی دوسری ذات اس برتری کے حاصل کرنے کی کوشش اور ہوس نہ کرے، کیونکہ اس سے پھر حرص پیدا ہوگا اور حسد ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ایک اعتراض ہوگا۔ سمجھنا چاہیے اللہ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا وہی ہے جس کو اللہ نے جیسا بنایا ہے۔ اب مرد خواہ یہ تمنا کرنے لگیں کہ اگر ہمیں عورتوں جیسی ہماری چال ہو جائے اور ہمارا ناز و انداز اس طرح کا ہو جائے تو یہ اللہ کے فیصلے پر ایک طرح سے اعتراض ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو بنایا ہے اس پر آپ کو اعتراض ہے کہ ہمیں یہ اللہ کا فیصلہ پسند نہیں آ رہا۔ اسی لیے کہا ہے
کہ مرد ذرا اپنی چال میں ناز و نیاز کے ساتھ نہیں چل سکتے، مرد کی چال میں مردانگی ہونی چاہیے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کو سکھوڑ کر چلیں اور وہ مردوں کی طرح سینہ نکال کر یا مردوں کی طرح اپنے بدن کو ظاہر کر کے چلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس اعتبار سے بنایا ہے، کسی کو کسی وصف میں ممتاز کیا، کسی کو کسی وصف میں ممتاز کیا، ہر شخص کو اللہ کی تقسیم پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، اور دوسرے کے وہ کمالات جو اس کے قابو سے باہر ہیں، غیر اختیاری ہیں، اس کے حاصل کرنے میں تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی مرد کو خوبصورت بنایا ہے، رنگ کا سفید بنایا ہے، تو اس کو اس پر خوش رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو رنگ کے اعتبار سے ذرا کم بنایا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے ذرا دوسرے کے مقابلے میں مرد کم ہے، تو یہ تمنا نہ کرے کہ کاش کہ میں فلانے جیسا ہو جاتا، اس لیے کہ اگر تو خوبصورت ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو صورت بنائی، جو رنگ بنایا، وہ تجھے دیکھ کر بنایا کہ تو فتنے میں مبتلا نہ ہو سکتا ہے کہ فتنے کی خرابی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی اعتبار سے کمتر بنایا، اور پھر اگر کوئی عورت یہ تمنا کرے کہ کاش کہ میں مرد ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ خرابی پیدا ہوتی کہ مثال کے طور پر مرد کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، مرد کی ذمہ داری ہے ایک ذمہ دار بن کر بہترین باپ کا کردار ادا کرے، بہترین بھائی کا کردار ادا کرے، یا اسلام کی جو ذمہ داریاں آنے والی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اگر عورت یہ تمنا کرے کہ کاش کہ میں مرد ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ جو ذمہ داریاں تمہارے کاندھوں پر آتی تم اس کو ادا نہ کر پاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا۔ بہرحال غیر اختیاری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ خام خواہ اس طرح کی تمنا نہ کرو، اس طرح کی تمنا کرنے کے میں ہوگا کچھ نہیں، بلکہ تمہیں الٹا رنج ہوگا، غم ہوگا، اور بجائے اس کے کہ تم اللہ کے فیصلے پر خوش ہونے کے بجائے اللہ کے فیصلوں پر افسوس کرنے لگو گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہی چیز دوری کا سبب بن جائے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے اختیار میں دی ہیں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو علم کا حاصل کرنا تو آدمی کے اپنے اختیار میں ہے، وہاں آدمی اپنے جوہر، اپنے کمالات دکھلائے۔ اسی طرح سے نیک اخلاق کا اپنانا، نیکیوں کا اپنانا، یہ تو آدمی کے اپنے اختیار میں ہے، اس کو اپنائے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال علمی فضائل ہوں، عملی کردار ہو، عملی اخلاق ہوں، عملی کمالات ہوں، تو ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ ایک اچھا قدم ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی اعمال صالحہ میں اللہ نے فرمایا ریس لگاؤ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ کہیں فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ مقامات ہیں جہاں آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے ریس لگانا چاہیے کہ میری الحمدللہ اب تک کوئی نماز زندگی کی قضا نہیں ہے میرے نامہ اعمال میں، تو کاش
کوئی آدمی تمنا کرے کہ فلاں آدمی کے نامہ اعمال میں کوئی نماز قضا نہیں ہے، ہم اس کی طرح بن جائیں، یا ایک آدمی مثال کے طور پر 10 گھر اپنے ساتھ چلا رہا ہے، اپنا گھر چلانے کے ساتھ ساتھ 10 گھروں کے اخراجات کی ذمہ داری لے رکھی ہے، تو تمنا کرے کہ ہم سے اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو 5 یتیموں کے گھروں کو، 5 بیواؤں کے گھروں کو ہم چلائیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہاں مسابقہ دکھائیں، جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں وہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، اور جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے، حسین ہونا، جمیل ہونا، مرد ہونا، عورت ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، یہاں اگر کوئی دوسرے جیسا بننے کی تمنا کرتا ہے تو یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ یقین جاننا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو یہ اللہ کا آپ کے حق میں سب سے بہترین فیصلہ ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے حق میں سب سے بہترین فیصلہ ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو مرد بنا دیا جاتا کسی عورت کو، تو ہو سکتا ہے کہ مردوں والی ذمہ داری ادا نہ کر پاتے، تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی، امتحانات آتے۔ لہذا جو اللہ نے بنایا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، یہ اس آیت کا خلاصہ ہے تو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، یعنی تمہارے اختیار میں نہیں تھی وہ چیزیں، ہم نے ایک دوسرے پر تم کو فوقیت دی ہے، تو ان کی تمنا مت کرو۔ مرد جو کچھ کمائی کریں گے، ہاں اختیاری چیزوں میں مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔